اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ امام نماز قائم کرتا ہے سے کیا مراد ہے؟ بس ایک جملہ پیش کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، امام نماز قائم کرتا ہے سے کیا مراد ہے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں اور آپ جب نماز، بہت توجہ سنیے گا، آخری تک باتیں گفتگو کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں منزل مسائل پر آ جاؤں گا۔ دیکھیے میں اور آپ جب نماز قائم کرتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہمارے لیے کہتا ہے نا نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قائم کرو سے مراد یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، کہتا ہے نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نماز توجہ سے پڑھو، نماز کے ارکان کے متعلق سنسیئر رہو۔ جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے ایک شخص، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک شخص بڑی تیز رفتاری سے نماز پڑھ رہا تھا۔ مسجد نبی کا واقعہ ہے، بڑی تیز رفتاری سے نماز پڑھ رہا تھا، اٹھک بیٹھک 4 رکعتیں مکمل ہو گئی ظہر کی۔ مولا پیچھے تشریف فرما تھے، ہاتھوں کو پھیلا کے مسجد نبی میں کہتا ہے یا اللہ یہ جو نماز پڑھی ہے میں نے، مجھے جنت میں اس کے بدلے 70 حوریں دے دے، بلند آواز سے۔ امام زین العابدین اس کے پاس گئے، امام نے کہا پہلے مہر بھی تو اتنا بھجوا دے، بھائی مہر بھی تو اتنا بھجوا، یہ تو نماز کیسی پڑھ رہا ہے؟ امام نے جو جملہ کہا وہ بڑا قابل غور ہے۔ امام نے کہا ایسے نماز نہیں پڑھ جیسے کوا دانے کو چگا کرتا ہے، مکمل رکوع و مکمل سجود کے ساتھ نماز پڑھا کر، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ اچھا یہ نماز قائم کرنا ہے تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ امام وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا امام نماز بغیر بے توجہی کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے؟ اس کی تو نماز ہوتی ہی قائم شدہ ہے، تو پھر امام کی ایک علیحدہ سے صفت کیوں بیان کی اللہ نے کہ امام کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہے؟ چلے میرے لیے تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز قائم کرو، توجہ سے پڑھو، لیکن امام تو پڑھتا ہی توجہ سے ہے۔ اب میں ایک اور نتیجے پر آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، ذرا سی توجہ کیجئے گا۔ دیکھیں میں اگر کہوں کہ میرا آج دل چاہ رہا ہے کہ میں 5 اگر نماز پڑھوں، نہیں پڑھ سکتے نا، قربتاً اللہ پڑھنا چاہ رہا ہوں میں 5 اگر نماز، کیا خیال ہے؟ اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہوں، پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ حکم خدا نہیں ہے، قربت وہاں چلے گی جہاں حکم خدا سے ٹکراؤ نہ ہو۔ اچھا قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو میں کہوں کہ قرآن چونکہ پڑھنا اچھا ہے اور نماز پڑھنا بھی اچھا ہے، اور کیا خیال ہے جماعت پڑھنا اچھا کام ہے یا نہیں ہے؟ جماعت پڑھنا بھی اچھا کام ہے۔ تو میں کہوں کہ چونکہ نماز پڑھنا بھی اچھا کام ہے اور جماعت پڑھنا بھی اچھا کام ہے اور قرآن پڑھنا بھی اچھا کام ہے، تو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں، اور رمضان میں پڑھے تو کیا ہی خوبصورتی ہے۔ تو حضور یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، اللہ سے قریب نہیں کرے گا۔ کہیں لے جا رہا ہوں میں آپ کو، میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا، اپنی عقل نہیں چلے گی دین محمدی میں، محمد مصطفیٰ کی عقل چلے گی، 14 کی عقل کا نام دین ہے۔ تو آپ امام جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، امام کے لیے کیوں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو ویقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں میں اور آپ آگے پیچھے کر دیں نا نماز میں کہوں آج میں 3 سجدے کرتا ہوں، کیا خیال ہے نماز باطل ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ باطل ہے نا نماز، جان بوجھ کے اگر کوئی 3 سجدہ کرے نماز انسٹنٹلی باطل ہے، فوراً نماز باطل ہے۔ تو حکم خدا یہ تھا کہ ذکر الہی فقط 3 مرتبہ ہوگا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اب اگر پشت پہ امامت آ جائے گی اور وہ 3 کی جگہ 70 مرتبہ پڑھ دے گا تو باطل نہیں ہوگی، سنت بنا کرے گی۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت، نہیں میں اس روایت کو روکوں گا۔ اب تک آپ نے یہی سنا ہے کہ حسین پشت نبی پر آ گئے اور رسول نماز پڑھ رہے تھے، ایسے میں جبرائیل، پوری روایت پڑھوں گا، ایسے میں جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ پشت پہ نواسہ موجود ہے،
تب تک نہ ہٹائیے گا جب تک خود نہ ہٹ جائے، جب تک خود نہ ہٹ جائے تب تک نہ ہٹائیے گا۔ میرا ایک بہت سوچ پیدا کرنے کے لیے ایک سوال آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے کیا اس وقت جب رسول ذکر الہی کر رہے تھے خیال میں امام حسین تھے یا نہیں تھے کہ کب نواسہ ہٹے کب میں اٹھوں؟ تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا؟ بالکل تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر نماز میں حسین ابن علی کا خیال آ جائے تو نماز بلند ہو جاتی ہے۔ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے۔ حضور ایسے میں سر جھکاتے، نماز سرور جو پڑھا رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہو۔ مل کے